اور پھر جب کووڈ آیا، میں ادھر سے شروع کریں، جب شہباز شریف آیا اور اس نے منہ پہ وہ لگا کے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا، انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ عمران کو لاک ڈاؤن کرو پاکستان کا۔ ان کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دو، یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا۔ ان کی اسمبلی میں سٹیٹمنٹس ہیں۔ بلکہ انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی، جو نریندر مودی نے وہاں کرفیو لگایا تھا، اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں گے، وہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا، کیونکہ انہوں نے کبھی غریب کا سوچا ہی نہیں ہے۔ میں بار بار ان سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا؟ یہ اسد وہ این سی او سی میں تب یہ تھا، تو ہماری کیا آرگیومنٹس، کیا ہم ڈسکشن ہوتی تھی؟ پہلے تو آپ سوشل ڈسٹینس کی بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کچی آبادیوں کے اندر 10-10 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں، وہ کدھر سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی؟ پھر وہ جو دیہڑی دار ہے، وہ اگر تنخواہ، اگر پیسے نہیں کماتا، چھاپڑی والا ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کو پالے گا؟ میں کہتا رہا نہ لاک ڈاؤن لگاؤ، بلکہ پارشل لاک ڈاؤن لگاؤ۔ وہ سندھ میں وہ مراد علی شاہ نے وہاں لاک ڈاؤن لگا دیا، اور 2 ہفتے کے بعد کوئی گاڑی جاتی تھی غریب علاقوں میں، اٹیک ہو جاتا تھا اس کے اوپر، بھوکے لوگ تھے سارے۔ اس نے پھر ڈر کے پھر میرے کندھے پہ بندوق چلائی، اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لاک ڈاؤن ہٹا رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگ آ گئے تو پھر میرے اوپر وہ بلیم کرے گا۔ لیکن میں صرف اسے ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کبھی بھی ذہن میں عام آدمی نہیں تھا، انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گزارا کرے گا، دیہڑی دار ہے، یہ ہے، کتنے لوگ ہیں۔ ہمارا جو لیبر ہے وہ زیادہ تر تو انفارمل سیکٹر میں ہے، اس کی تو کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے ان کی مدد کریں گے؟ اس لیے مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھو چائنا نے کیا کیا تھا۔ ووہان سٹی میں جب چائنا نے لاک ڈاؤن لگایا تھا، ایک ایک گھر پہ کھانا پہنچایا تھا انہوں نے، تو ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں، تو لہٰذا